سامعین محترم، ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، اس مہینے میں سب سے زیادہ مناسبات ہیں۔ پہلی رجب المرجب کو ایک ایسی حقیقت محمدی اپنا جلوہ دکھاتی ہے جو زمانے میں باقر العلوم کا مصداق ٹھہرتی ہے۔ پھر 3 رجب المرجب کو ایک ایسی ہستی دنیا سے جاتی ہے جو زمانے کو زیارت جامعہ کبیرہ و زیارت غدیریہ جیسے معرفت کے سمندر تحفے میں عنایت کر کے جاتی ہے۔ پھر 9 رجب المرجب کو سید الشہداء کی گود میں ایک ایسی ہستی آتی ہے جو مقتل میں اپنی تبسم کے ذریعے 9 لاکھ کا غرور خاک میں ملا دیتی ہے۔ پھر 10 رجب المرجب کو اس زمانے میں حقیقت محمدیہ پھر اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ائمہ میں سے خود کو جواد الائمہ کہلواتی ہے۔ پھر 13 رجب المرجب کو خانہ خدا میں کعبۃ اللہ میں ایک ایسی ہستی آتی ہے کہ جب اس ہستی کو کعبۃ اللہ سے باہر لایا جاتا ہے تو بارگاہ خداوند متعال سے آواز آتی ہے سمیہ علیٰ، میں نے اس کا نام علی رکھا ہے، وَأَدَّبْتُهُ بِأَدَبِی، یہ ایسی ہستی ہے جس کو اپنے ادب سے میں نے تادیب سکھائی ہے۔ پھر 15 رجب المرجب کو ایک ایسی ہستی اس دنیا سے جاتی ہے جو شریکت الحسین بن کر شریعت محمدی پر مہر تثبیت لگا کے جاتی ہے۔ پھر 25 رجب المرجب کا جب دن آتا ہے تو اس دن میں ایک ایسی ہستی اس دنیا سے جاتی ہے جو 14 سال زندان میں رہ کر اپنی ولایت تکوینی کے ذریعے کائنات میں رزق تقسیم کرتی ہے۔ سامعین، پھر 26 رجب المرجب کا جب دن آتا ہے تو اس دن میں ایک ایسی ہستی اس دنیا سے جاتی ہے جو زمانے میں رہ کر نگہبان رسالت کا لقب اپنے نام کرتی ہے کہ جسے دنیا ابو طالب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر 27 رجب المرجب عید بزرگ، عید مبعث، کہ جس دن وجہ تخلیق کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی رسالت پر مبعوث ہوتے ہیں۔ اور پھر 28 رجب المرجب کا دن جب آتا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب مدینہ الرسول سے ایک ایسی ہستی مدینہ سے خروج کرتی ہے کہ جس کا شعار یہ ہوتا ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہستی یہ نعرہ لگا کے کہتی ہے کہ میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے۔